بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جلد کو چمکانا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ ناریل کے تیل سے مساج کریں۔ لیموں اور پھول گوبھی کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلنے لگتی ہے۔ بیماری سے ہونے والی کمزوری اور جسم درد سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی والا دودھ استعمال کریں۔ ایلو ویرا کاٹ کر کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو کمر درد کی بیماری ہو وہ زیادہ وزن اٹھانے سے گریز کریں۔ ناظرین، زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ ناشتہ کبھی نہ چھوڑنا، ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی مستقل عادت دماغی کمزوری کا باعث بھی بنتی ہے۔ یہ عادت سر میں درد ہونے، کمزوری اور چکر آنے کی بڑی وجہ ہے۔ چاہے ایک سیب اور دودھ کا گلاس ہی کیوں نہ ہو، پر ناشتہ وقت پر ضرور کریں۔ چاول زیادہ کھانے سے ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی غذائیں نہ کھائیں، یہ آپ کے موڈ اور جسمانی طاقت پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تب بھی اس کا رزق اسے پا لے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے۔ ناظرین، لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں۔ ان میں آدھا چمچ نمک ملا کر دانت روزانہ صاف کرنے سے دانتوں کی پیلاہٹ دور ہوگی اور دانتوں کا تمام میل دور ہو جائے گا۔ عمر دراز کرنا چاہتے ہیں تو کھانے میں روزانہ سلاد کا استعمال کریں۔ روزانہ آدھا کپ سلاد کھانے سے دماغی افعال کے متاثر ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، سلاد میں فائبر کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتی ہے اور قبض سے نجات دلانے میں مدد کرتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق سلاد کے استعمال سے کیلوریز کی مقدار 12% تک کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک پلیٹ سلاد کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہے تو انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت آدھا چمچ ہمراہ پانی کھلائیں۔ اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانے والا انسان جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے گریز کریں، اس سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھجور کا شمار بہترین پھلوں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے انگور کے بعد کھجور کا نمبر ہے۔ ہلدی والا دودھ پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دبے ختم ہوتے ہیں، ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ ناظرین، کمزور لوگ فربہ ہونے کے لیے آلو زیادہ کھائیں، انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ روزانہ 3 سے 5 دانے کلونجی کھانے سے کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ دماغی کمزوری کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ جذباتی طور پر کمزور ہیں۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں سرکہ ڈال دیں، اس طرح کھانے میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کو کم کر دے گا۔ ناظرین، بانجھ عورت اخروٹ زیادہ استعمال کرے اور جمع ہر 15 دن بعد کرے، 2 ماہ کے اندر اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ زیادہ چائے نہ پئیں، یہ ہونٹوں کو کالا کر دیتی ہے اور نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ کمزوری کے باعث اگر کسی بچے یا بوڑھے بندے کے ہاتھ کانپتے ہیں تو اسے بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دے دیں، ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ بازاروں میں ملنے والے انرجی ڈرنکس میں مصنوعی کیمیکلز شامل کیے جاتے ہیں جس سے بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ بازاری ڈرنکس اگرچہ عارضی طور پر توانائی تو فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ استعمال سے ڈی ہائیڈریشن اور دیگر صحت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتے ہیں، جس سے دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی اور دماغی کمزوری بھی اس کی عام شکایات میں سے ہے۔ اس کے برعکس خالص دیسی انرجی ڈرنک استعمال کریں۔ ناظرین، جو ہر عمر کا شخص، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اس کو پینے کے بعد وہ اپنے اندر طاقت اور توانائی کو محسوس کرے گا۔ خالص انرجی ڈرنک تیار کرنے کے لیے اس میں صرف 4 اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں 1 گلاس دودھ، 6 عدد بادام، 2 کھجوریں اور 2 عدد انجیر شامل ہیں۔
ان سب کو ملا کر شیک بنا لیں۔ جو افراد شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ حسب ذائقہ چینی، شہد یا کھجور کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ جم جانے والے یا جسمانی مشقت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ڈرنک نہایت مفید ہے۔ انسانی نفسیات کہتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی صورت میں خود سے باتیں ضرور کرتا ہے، چاہے خیالی طور پر یا زبانی طور پر۔ نفسیات یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ انسان وہی کچھ بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے، انسان وہی کچھ بنتا ہے جس طرح کی خود سے باتیں کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ ناظرین، انسانی نفسیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ وقتی لذتوں کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ وقتی لذت ایک گرداب ہے جس میں پھنس کر انسان اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ آپ وقتی لذتوں کی قید سے نکلیں، زندگی کو جینے کا جواز دیں، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کنگھی کا بالوں کے گرنے سے براہ راست تعلق ہے؟ غلط کنگھی کا انتخاب اور استعمال بالوں کے گرنے میں اضافہ کر سکتا ہے۔ پلاسٹک کی کنگھی سے پیدا ہونے والا اسٹیٹک چارج بالوں کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں بالوں کا گرنا بڑھ جاتا ہے۔ پلاسٹک کی کنگھی آپ کے بالوں میں جامد بجلی پیدا کرتی ہے جو بالوں کو خشک اور الجھے ہوئے بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری طرف لکڑی ایک قدرتی انسولیٹر ہے، لہٰذا یہ جامد چارج پیدا نہیں کرتی، اس سے آپ کے بال ہموار اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ لکڑی کی کنگھی بالوں کو ٹوٹنے سے بھی بچاتی ہے۔ لکڑی کے کنگھے پلاسٹک کی کنگھیوں کی طرح تیز نہیں ہوتے، لیکن ان کے سرے ہموار ہوتے ہیں تاکہ وہ بالوں کو کھینچ یا کاٹ نہ سکیں۔ اس طرح بالوں کا ٹوٹنا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بال بناتے وقت بانس کی کنگھی بالوں پر کم دباؤ ڈالتی ہے جس سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے۔ لکڑی کی کنگھی کو خشک اور ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہر چند مہینے میں ایک بار کپڑے پر ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل لگائیں اور کنگھی پر ہلکے سے رگڑیں۔ ناظرین، کچے ناریل میں فائبر اور قدرتی وبایوٹکس ہوتے ہیں، یہ آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایسی حالت میں روزانہ ناریل کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کچا ناریل میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ پٹھوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ اچھی نیند لینے میں مدد کرتا ہے۔ البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائی کولیسٹرول کے شکار افراد کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔ ناظرین، کچے ناریل میں سیر شدہ چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے۔ جن لوگوں کو پہلے ہی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے انہیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اسے کھانے سے دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کچے ناریل میں کیلوریز اور چکنائی زیادہ ہوتی ہے، یہ وزن میں اضافے کی طرف جاتا ہے، اس لیے وزن کم کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسے نہ کھائیں۔ ماہرین کے مطابق شوگر کے مریضوں کو زیادہ کچا ناریل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچے ناریل میں قدرتی شکر اور چکنائی ہوتی ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کو کچا ناریل نہیں کھانا چاہیے۔ ناظرین، ایک چور امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا، لیکن کوئی شے ہاتھ نہ آئی۔ امام نے فرمایا، تجھے دنیا کی تو کوئی چیز مل نہ سکی، کیا آخرت میں رغبت رکھتا ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ کہا تو وضو کر اور نماز پڑھ۔ پھر فرمایا، آیا تھا چوری کرنے لیکن ہم نے اسے ہی چرا لیا۔ ناظرین، یہ کتنا حسین لمحہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے، آپ کے چہرے پر غیظ و غضب دیکھنے کی توقع رکھے لیکن آپ پرسکون، مطمئن اور مسکراتے ہوئے خاموش رہیں۔ یہ سکون صرف صبر نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ دوسروں کے رویے کے غلام نہیں بلکہ اپنے دل و دماغ کے مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دیا، ماں کے قدم تلے جنت بتائی اور بیوی کے حقوق کو سب سے اہم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی اس کا روشن نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریلو کاموں میں مدد کرتے، اپنی بیویوں سے شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے نمایاں صفات میں سے ایک بردباری اور حلم ہے۔
ایک بار ایک دیہاتی آیا اور بے ادبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ لوگ ناراض ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ نرمی سے مسکرائے اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ یہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ ناظرین، دوسروں کی سخت بات کو برداشت کرنا، غصے کے بجائے نرمی اور مسکراہٹ سے جواب دینا، دل جیتنے کے لیے اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ آج ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ اگر کوئی سختی کرے تو ہم برداشت کریں، غصے کے بجائے نرمی اپنائیں۔ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہسن والا زیتون کا تیل۔ شفا کا خزانہ زیتون کا تیل جب لہسن کے ساتھ ملتا ہے تو یہ دل کو طاقت، مدافعتی نظام کو مضبوط، ہاضمے کو بہتر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار بنتا ہے۔ اپنے روزمرہ خوراک میں اسے شامل کریں اور صحت مند زندگی پائیں۔ ناظرین، شیشے کی بوتل میں زیتون کا تیل ڈالیں، اس میں اتنی دیسی لہسن صاف کر کے ڈالیں کہ ڈوب جائے۔ کپڑے سے منہ بند کر دو اور 2 ہفتے تک دھوپ میں رکھیں۔ طریقہ استعمال: نہار منہ 3 چمچ بوتل سے روغن زیتون اور 1 لہسن کی گٹلی لیں۔ فوائد: پیٹ کم کرنے، قبض کے خاتمے، بواسیر، دل کے امراض، جگر کو صاف کرنے، کینسر سے دفاع کے لیے نہایت مفید ہے۔ دل کی صحت، قوت مدافعت، بہتر ہاضمہ، کولیسٹرول کنٹرول کرنا۔ ناظرین، غلطی بھی کامیابی کی راہ ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد 2 کام کر لیں، غلطی کامیابی کی رکاوٹ نہیں بلکہ کامیابی کی راہ بن جائے گی۔ اول یہ کہ اس غلطی کو دوبارہ دہرانے کا عزم مصمم کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اس غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ضرور جانا۔ اور ہاں، یاد رکھیں، غلطی عارضی ناکامی ہے، مکمل شکست نہیں ہوتی۔ جب لوگ اچھی خبر سنتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، لیکن بری خبر سنتے ہیں تو فوراً آتے ہیں۔ دراصل لوگ تمہاری کامیابی سے زیادہ تمہاری ناکامی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھو، دوسروں کی رائے کی فکر نہ کرو، اپنے خوابوں کے پیچھے چلو اور کامیابی حاصل کرو۔ ناظرین، کیا آپ مردانہ کمزوری، جذباتی سرد مہری اور ازدواجی زندگی کی بے رخی سے نجات چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم فولاد کی طرح مضبوط ہو اور جذبہ ایک چٹان کی مانند اٹل؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ نسخہ کشتہ لو ہی جذبہ صرف دوا نہیں بلکہ ایک خالص یونانی راز ہے جو مرد کو اندر سے طاقت، حوصلہ اور وہ جذبہ دیتا ہے جو ایک بھرپور زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، اس نسخے کی طاقت اتنی گہری ہے کہ صرف ایک چاول کے دانے کے برابر خوراک برسوں کی کمزوری کو دفن کر سکتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کشتے کی تیاری، استعمال اور اس کی حیرت انگیز فوائد کے بارے میں۔ اجزاء کی پہچان اور ان کے خواص۔ اس نسخے کی بنیاد 5 قیمتی، خالص اور صدیوں سے آزمودہ اجزاء پر ہے۔ پہلا جز ہے شنگرف رومی۔ ناظرین، یہ وہ معدنیات ہے جو مردانہ قوت کو بیدار کرتی ہے، جسم میں گرمی اور تحریک پیدا کرتی ہے۔ دوسرا ہے تباشیر، جو اعصاب کو سکون دیتا ہے، دماغی توازن بحال کرتا ہے اور طبیعت کو بھاری ہونے سے روکتا ہے۔ تیسرا جز جائفل ہے۔ ناظرین، ایک قدرتی مقوی جو دماغ کو خوشبو اور تحریک بخشتا ہے، اعصاب کو بیدار کرتا ہے اور جنسی طور پر حوصلہ افزا ہے۔ چوتھا جز ہے سونڈ، جو ہاضمہ کو طاقت دیتی ہے، خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے اور جسمانی کمزوری کو ختم کرتی ہے۔ آخری اور 5واں جز ہے دارچینی، جو قوت پا، دل کی گرمی اور جسمانی توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ترکیب تیاری: ان تمام اجزاء کو شنگرف، تباشیر، جائفل، سونٹ اور دارچینی، ان کو علیحدہ علیحدہ باریک کر کے صاف کپڑے سے چھانا جاتا ہے۔ پہلے ہر جز کو مخصوص ترتیب اور حرارت میں خشک کیا جاتا ہے تاکہ نمی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد شنگرف کو کسی صاف مٹی کے برتن میں رکھ کر مخصوص دھوپ اور آنچ دی جاتی ہے تاکہ زہریلا اثر ختم ہو جائے۔ ناظرین، تباشیر کو ہاون دستہ میں کوٹ کر نرم پاؤڈر بنایا جاتا ہے، پھر 3 دن دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے۔ سونٹ اور دارچینی کو ہلکی آنچ پر بھونا جاتا ہے تاکہ خوشبو اور طبی اثرات بڑھ جائیں۔ پھر یہ تمام اجزاء کو الگ الگ کشتہ کرنے کے بعد دوبارہ ایک ساتھ باریک چھان کر مکس کیا جاتا ہے۔ پسی ہوئی جائفل آخر میں شامل کی جاتی ہے تاکہ اس کی خوشبو اور دماغی اثرات محفوظ رہیں۔
تمام اجزاء کو ملانے کے بعد اسے ہاون دستے میں خوب اچھی طرح کوٹا جاتا ہے تاکہ یکجان ہو جائے۔ اب یہ صفوف سرخی مائل اور نہایت نرم ہو جاتا ہے، جو نشاندہی کرتا ہے کہ کشتہ مکمل اور تیار ہے۔ اسے صاف شیشے کی بوتل میں محفوظ کیا جاتا ہے، نمی اور سورج کی روشنی سے مکمل طور پر بچایا جاتا ہے۔ یہ عمل نہایت مہارت اور احتیاط کا متقاضی ہے، لہٰذا اسے صرف مستند حکیم یا مجاز ماہر سے تیار کروانا چاہیے۔ ناظرین، کسی بھی ناتجربہ کار کے ہاتھوں تیاری نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ احتیاط برتیں۔ طریقہ استعمال: روزانہ صرف ایک چاول کے دانے کے برابر مقدار انگلی کے پور پر رکھ کر لیا جائے۔ یہ دوا نہار منہ لینی چاہیے تاکہ خالی معدے میں فوری جذب ہو سکے۔ ساتھ میں یا تو نیم گرم دودھ استعمال کریں یا پھر تازہ پانی، مگر دودھ زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ دوا کھانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک کچھ نہ کھایا جائے تاکہ دوا مکمل کام کر سکے۔ کسی بھی حالت میں ایک مقدار میں زیادتی نہ کریں کیونکہ کشتہ زود اثر ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر 15 دن کا کورس کافی ہوتا ہے، تاہم کمزوری زیادہ ہو تو 30 دن تک جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ایک بار استعمال کے بعد اگلے استعمال تک دوا کو ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پر محفوظ کریں۔ استعمال کے دوران تلی ہوئی اشیاء، مرچ، مسالے اور ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ دوا صرف بالغ مردوں کے لیے ہے، خواتین اور بچے اس سے مکمل پرہیز کریں۔ دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض یا کوئی پیچیدہ مرض رکھنے والے افراد حکیم سے مشورہ لے کر استعمال کریں۔ دوا کھانے کے بعد ہلکی جسمانی سرگرمی کریں تاکہ اثرات بہتر ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا اس دوا کے اثرات کو اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ فوائد کی مکمل وضاحت: یہ نسخہ مرد کی وہ پوشیدہ کمزوریاں ختم کرتا ہے جو عام دوا سے دور نہیں ہوتی۔ یہ صرف عضو خاص کو نہیں بلکہ پورے جسم کو توانائی سے بھر دیتا ہے۔ دوران خون کو تیز کرتا ہے جس سے عضو خاص میں سختی اور تنائی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے مرد حضرات جو جسمانی طور پر کمزور ہوں یا تعلقات میں اعتماد نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ دوا حیرت انگیز اثر رکھتی ہے۔ یہ ذہنی دباؤ، تھکن اور بے چینی کو بھی ختم کرتا ہے، انسان کو متحرک اور پر اعتماد بناتا ہے، اعصاب کی کمزوری کو جڑ سے ختم کر کے دماغی شفافیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دوا جسم میں نرمی کے بجائے سختی اور استقامت پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ فولاد کی مانند صرف چند دن کے استعمال سے نیند بہتر، توانائی بحال اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ نسخہ مرد کو جسمانی طور پر طاقتور اور جذباتی طور پر متوازن بنا دیتا ہے، مباشرت کے بعد ہونے والی تھکن یا بے دلی کو ختم کرتا ہے اور دوبارہ جذبہ بحال کرتا ہے۔ جسم میں خون کی صفائی کے ساتھ ساتھ طاقت کی روانی کو بھی بہتر کرتا ہے۔ مرد کی مکمل شخصیت میں وہ قوت پیدا کرتا ہے جو صرف تجربہ کار حکماء کی کشتہ سازی سے ممکن ہے۔ اگر آپ خود کو مردانگی، جذبے اور طاقت میں کمزور محسوس کرتے ہیں تو زندگی کی دوڑ میں آپ کی رفتار دھیمی ہو چکی ہے، تو کشتہ لو ہی جذبہ آپ کے لیے وہ ایک چنگاری بن سکتا ہے جو پھر سے آگ بھڑکا دے۔ یہ نسخہ آزمائیں اور اپنی مردانہ قوت کو نئی زندگی دے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا فائدہ محسوس ہوا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آزمودہ خالص اور مؤثر نسخے آپ تک پہنچتے رہیں۔ یاد رکھیں، مردانگی طاقت سے نہیں، ضبط اور جذبات کی طاقت سے پہچانی جاتی ہے، اور یہی طاقت اس نسخے میں چھپی ہے۔ کشتہ لو ہی جذبہ۔